بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ عز وجل اللہ پاک کے فضل و کرم سے سفر حج اور زیارت مدینہ سے واپسی پر اس وقت ہم لاہور ایئرپورٹ سے سیالکوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ امیر اہل سنت کی دعائیں جو ہمارے حق میں ہوئیں سب کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے حج کو قبول فرمائے۔ جس جس نے اس سفر میں دعا کے لیے کہا ان سب کے حق میں اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور بار بار یہ مقدس سفر نصیب فرمائے۔ مدینہ المنورہ سے واپسی ایک واقعی جہاں اداس گھڑیاں ہوتی ہیں، جہاں سوز گھڑیاں ہوتی ہیں، اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جیسے وہ لکھا تھا، خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کی، یا جیسے لکھا تھا کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، بارد نہ تھے حبیب کو پالتے جو غریب کو، روئے جو اب نصیب کو چین کہو۔ تو اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں ادب والی حاضریاں نصیب فرمائے۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کی مدینہ پاک سے واپسی کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ واقعی جو عشاق ہیں ان کی کیفیت ہی اپنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم اپنی سوز و گداز عطا فرمائے اور ادب نصیب فرمائے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بعد حاضری عطا فرمائے، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک ہمیں مشرف فرمائے۔ یوں اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ مدینہ المنورہ حاضری ہو، پھر جیسے امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا کہ گو کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے شہر مدینہ، گو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ اللہ پاک پھر جلد یہ خیریت سے سفر کرائے اور امیر علیہ سنت کے ساتھ ہو، جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ ہو، کیا ہی بات ہے۔ جو دعاؤں کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کو اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آپ سب کی نیک دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے مظہر بھائی پر، ہمارے محمد رضوان بھائی پر، دانیال رضا بھائی پر، شہزاد بیگ بھائی ہیں، ہمارے محمد قاسم ہیں، یوسف قادری ہیں، یاسر قادری ہیں، ہم براہ راست دعا کا کہہ رہے ہیں اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر فرمائے اور خصوصی برکتیں عطا فرمائے۔ صبح کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، ابھی ہم نے لاہور سے آتے ہوئے رستے میں نماز ادا کی ہے، اور طلوع آفتاب کے جو وقت ہے۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ مدینے کی صبح عطا فرمائے، مدینے کی شامیں عطا فرمائے، مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے۔ حاجی فیصل بھی ماشاءاللہ حج کے سفر سے آئے ہیں، اللہ پاک ان کا بھی حج قبول فرمائے، حاجی فیصل ہو گئے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک برکتوں والی صبح عطا کرے، خوشیوں والی صبح عطا فرمائے۔ جو دعاؤں کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں ان سب کے لیے بھی، اور جو آئندہ اس پیغام کو سنیں اور دعا کے لیے پیغام لکھیں، اللہ ان سب کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ پاک بار بار بعد حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے حج کو قبول فرمائے۔ اس روایت کا واسطہ دیتے ہیں جس میں فرمایا گیا کہ حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک
کا صدقہ ہماری بھی بے حساب بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، بے حساب بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، پوری امت محبوب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار السہل، اللہم صل علی سیدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرض کروں گا کہ جمعۃ المبارک کے روز خصوصی طور پر کوشش کریں کہ جمعہ کی نماز کے بعد مدینہ المنورہ کی طرف منہ کر کے 100 بار درود رضویہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یہ درود رضویہ ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ 100 بار جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد مدینہ المنورہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لیا کریں، بہت اس کی برکتیں ہیں۔ جو امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ علیہ کے مریدین ہیں، طالبین ہیں، ان کو بھی اس درود کے پڑھنے کی شجرہ عالیہ میں اجازت دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے الوظیفۃ الکریمہ میں اس کی اجازت عطا کی ہے۔ تو یوں اس درود پاک کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، بلکہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس درود کو پڑھنے والوں کو ہم نے بغیر اسباب کے مدینے میں حاضری دیتے دیکھا ہے۔ بہت اس کے فوائد ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود کی عادت بھی عطا فرمائے اور ہمارا دل لگا دے۔ یہ کام ایسا پیارا کام ہے درود و سلام کی کثرت کرنا کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی کام بنیں گے، آخرت کے بھی کام بنیں گے، بیڑے پار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔